آج کی کہانی ہمیں میاں والی سے موصول ہوئی اور اس کا ممل لڑکے کی آویتی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے کو ہم اسی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جیتے جی مجھے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور یہ بات کوئی آسان نہیں ہوتی۔ میں اس وقت اپنا سر پکڑے چرپائی پر بیٹھا تھا کہ جب اچانک مجھے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ کا وزن محسوس ہوا۔ میں بری طرح سے چونکا تھا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری والدہ آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، جمالے، بہت بڑا رسک ہے جو تو لے رہا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا، اماں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ سن کر میری ماں میرے پاس آئی اور میرا سر اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا جو میں کرنے جا رہا تھا، بہت بڑا کام تھا۔ تبھی تو ہمارے محلے کے نمبردار نے بھی اتنی بڑی رقم کا اعلان کیا تھا، پر میری سمجھ میں اب تک یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر نمبردار ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا۔ میاں والی کے جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہ کافی پسماندہ سا تھا۔ میرے والد روز دہاڑی کا کام کرتے تھے۔ میری عمر 15 سال تھی اور میں گورنمنٹ اسکول کی 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اپنی کلاس میں سب سے زیادہ بہادر تھا۔ مجھے کسی چیز سے کوئی خوف نہیں آتا تھا۔ میاں والی کے جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں پر گاؤں جیسا ماحول تھا۔ ہرے بھرے کھیت بھی تھے اور کھیتوں کے پار دوسری جانب بھی ہمارا گورنمنٹ اسکول تھا، جس کی حالت کافی خراب تھی۔ ہماری گورنمنٹ اسکول کی عمارت کافی پرانی تھی اور اس کے پچھلی جانب قبرستان تھا، جو کہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کا قبرستان تھا۔ کافی عرصے سے وہ قبرستان بند تھا، زیادہ تر استعمال میں نہیں آتا تھا۔ ہمارے اسکول کی ٹوٹی پھوٹی عمارت کی دوسری منزل سے وہ قبرستان صاف صاف دکھائی دیتا تھا، اور ہماری 10ویں جماعت بھی اوپری بنی ہوئی تھی۔ اکثر جب بھی میں اس قبرستان کو دیکھتا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت جنم لینے لگتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اس قبرستان میں جاؤں، لیکن ہمیشہ ایک موٹا سا تالا اندر جانے سے روکے رکھتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس قبرستان میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتا ہوں۔ بہرحال کئی بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو پچھلے جانب کا قبرستان دیکھتا تو کہتا کہ ہمیں کبھی یہاں پر جانا چاہیے، لیکن میرے دوست اس بات سے گھبراتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو قبرستان کا نام سن کر ہی خوف آنے لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے لیے وہ جگہ اتنی دلچسپی کا باعث کیوں بنتی جا رہی تھی۔ شاید میں نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو میری روح تک کو ہلا کر رکھ دے گا، اور وہ اس کا تعلق بھی اسی قبرستان سے ہوگا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے محلے میں ایک نمبردار عبدالقیوم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کا انتقال ہمارے لیے ایک چونکا دینے والی خبر تھی، اس لیے کہ وہ لڑکی محض 18 سال کی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ وہ صحت مند تندرست تھی۔ اچانک سے اس لڑکی کی موت کی خبر سن کر پورا محلہ ہی پریشان اور حیران تھا کہ جوان لڑکی بنا کسی بیماری کے کیسے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رات کے وقت اس کا انتقال ہوا تھا، اور اتفاق یہ تھا کہ نمبردار کا گھر ہمارے گھر سے قریب تھا۔ رات کو رونے کی اور چیخو پکار کی آواز سن کر ہم سبھی کھانا کھانا بھول کر، میری امی تو دسترخوان سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کس کے گھر سے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میری والدہ نے جب مین دروازہ کھول کر دیکھا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر گھبرا گئی۔ کہنے لگی، نمبردار کے گھر میں نہ جانے کیا ہوا ہے، اس کی بیوی کے چلانے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے بھی وہیں کھانا چھوڑا اور باہر آ گیا۔ جب میں نے دیکھا تو محلے کے اور بھی بہت سے گھروں کے دروازے کھلے تھے، کیونکہ رونے اور چلانے کی آوازیں بہت زور زور سے آ رہی تھی۔ میری والدہ نے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ بھی انجان تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، چلو نمبردار کے گھر چلتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ نمبردار کے گھر گئے تو اس کی بیوی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں کھانے کے لیے بلانے گئی تو وہ مر چکی تھی۔ ایسے اچانک موت کسی بھی محلے دار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جوان جہان لڑکی جسے نہ بخار تھا، نہ کھانسی اور نہ ہی کوئی اور بیماری، اچانک سے وہ کیسے مر گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت گہرا راز بھی تھا۔
नंबरदार घर के अंदर रखी चारपाई पर गर्दन झुकाए दोनों हाथों से अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। वो बिल्कुल खामोश था। मेरे वालिद और मैं भी घर के अंदर दाखिल हुए और मेरे वालिद नंबरदार के पास से उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने सर ऊपर किया तो उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। वो बिल्कुल गुमसुम सा बैठा हुआ था। नंबरदार को यूं गुमसुम बैठा देखकर पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों से खौफ सा महसूस हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि यह मौत अचानक की मौत नहीं है, कोई ना कोई राज उस मौत के पीछे जरूर छुपा है। मैं आपको ये तो बताना ही भूल गया कि मैं बचपन से कुछ खोजी किस्म की शख्सियत का मालिक था। मुझे हर चीज की तह तक जाने का बहुत इश्ताक रहता था। गांव में जब भी कोई ऐसा अजीब व गरीब वाक़या पेश आता था तो सब लोग उस वाक़ये को चंद ही दिनों में भूल जाते थे। लेकिन मेरे सर पर एक धुन सी सवार हो जाती थी कि आखिर ये वाक़या हुआ तो हुआ क्यों, और उसके पीछे वजह क्या थी। मैं इतना मुतजस्सिस होता कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी जब तक मैं असल हकीकत को न जान जाता। और अब भी चाचा अब्दुल कयूम की आंखों की सुर्खी मेरे अंदर कई सवालात पैदा कर रही थी। जरीना चाचा अब्दुल कयूम की इकलौती बेटी थी और वो उससे मोहब्बत भी बेतहाशा करता था। आज तक उस लड़की के बारे में कभी कोई गलत बात भी हमने अपने मोहल्ले में नहीं सुनी थी। काफी शोख और चंचल किस्म की लड़की थी। मोहल्ले की कई लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, लेकिन कभी भी उसके किरदार के बारे में कोई भी गलत सोच नहीं रखता था। हमारे पसमानदा से मोहल्ले में सबसे पक्का मकान और ऊंचा मकान नंबरदार का ही था। हमारे पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक नंबरदार के घर में एसी लगा हुआ था। बाकी हम सबके घर तो सुर्ख ईंट और गारे के बने हुए थे। पूरे मोहल्ले में नंबरदार का बड़ा रोब था। अभी 2 माह पहले तो उसकी बेटी की मंगनी हुई थी और नंबरदार ने पूरे मोहल्ले में मोतीचूर के देसी घी के लड्डू बांटे थे और मंगनी के चावल भी सबके घरों में भेजे थे। वो लड़की भी अपनी मंगनी पर बेहद खुश थी। उसे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी उसकी मंगनी पर गई थी और बता रही थी कि नंबरदार की बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी और बड़ी खुश थी। उसके ससुराल वाले भी खास से अमीर लोग थे। वो लोग बहावलपुर में रिहाइश पजीर थे और उसकी खाला का बेटा था, और उसकी खाला मंगनी पर काफी कीमती तहाइफ उस लड़की के लिए लाई थी। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था, कोई भी मसला नहीं था। फिर क्या वजह थी कि नंबरदार की बेटी अचानक से मर गई? बात बस यहीं खत्म नहीं हो जाती थी। उसके बाद जो ऐलान नंबरदार ने किया वो पूरे इलाके के होश उड़ाने के लिए काफी था। आज तक कभी ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा जो कुछ नंबरदार करने के लिए कह रहा था। पहले तो जब ये ऐलान मस्जिद में नंबरदार की तरफ से किया गया तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। हम हैरान थे कि नंबरदार ऐसा ऐलान कैसे कर सकता है। मौलाना साहब ने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन जैसे ऐलान हुआ सब लोग ये ऐलान सुनकर हैरान और परेशान थे। जब मौलाना साहब का ऐलान मेरे कानों में पड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि नंबरदार ऐसा ऐलान क्यों करवा रहा है। मेरी वालिदा भी बावर्ची खाने से बाहर सेहन की तरफ आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि ये ऐलान सुना है तुमने? मैंने कहा कि जी अम्मा, सुना है। कहने लगी, जमाले, नंबरदार का क्या दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैंने कहा, अम्मा, मुझे तो लगता है कि बेटी की मौत ने उसे बाउला कर दिया है, वरना ऐसी बात कोई नहीं कर सकता। मेरी वालिदा भी कहने लगी कि मुझे भी यही लगता है, लेकिन ऐलान ऐसा था कि उस आस पड़ोस के लोग हमारा दरवाजा भी खटखटाने लगे। मेरी अम्मा बाहर गई तो पड़ोस वाली खाला कहने लगी कि मौलवी साहब का ऐलान सुना है? मेरी वालिदा कहने लगी, हाँ सुना तो है। वो कहने लगे, भला ये क्या बात हुई, नंबरदार का तो दिमाग चल गया क्या? वालिदा कहने लगी, लगता तो यही है। बहरहाल बात कुछ ऐसी थी कि तजस्सुस के मारे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि अम्मा, मैं मस्जिद में जाकर पूछता हूँ, नंबरदार वही होगा, और आज तो वैसे भी मगरिब के बाद उसकी बेटी का जनाजा था। मेरी वालिदा कहने लगी, हाँ जल्दी से जाओ, हमें भी बताना कि आखिर माजरा क्या है। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन जैसे ही मस्जिद में पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मर्दों का एक हजूम था जो मस्जिद में मौजूद था। शायद मेरी तरह सब लोग ये ऐलान सुनकर बेयकीन होकर मस्जिद की तरफ आए थे। मैं भी मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। ऐसा लगता था कि हमारा पूरा मोहल्ला मस्जिद में उठकर पहुंच गया है। नंबरदार भी वहीं मौजूद था। सब नंबरदार से पूछ रहे थे कि आखिर आपने ये ऐलान क्यों करवाया है, लेकिन वो किसी को बेजवाब नहीं दे रहा था।
کہہ رہا تھا کہ میں اس کی وجہ اسی کو بتاؤں گا جو کہ میری بیٹی کے ساتھ قبر میں ایک رات گزارے گا، اور اسے میں اچھی خاصی رقم دے دوں گا۔ بات بڑی انوکھی ہے اور عجیب سی تھی۔ پورا محلہ پسماندہ سا تھا، صرف ایک نمبردار ہی ہم سب میں مالدار تھا۔ باقی کے لوگ تو کوئی مستری مزدور تھے، تو کوئی پلمبر کا کام کرتا تھا۔ بہرحال سب کے روز کی روزی روٹی ہوتی تھی، کوئی رکشہ چلاتا تھا تو کوئی ٹانگا۔ نمبردار کی بات سن کر بہت سے نوجوان کی آنکھیں چمکی تھی، جو کہ بے روزگار تھے اور آج کل نوکری یا پھر کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ رقم اتنی بڑی تھی کہ جسے مل جاتی اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے۔ لیکن جب نمبردار نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو پرانے قبرستان میں دفن کرے گا، تو بہت سے نوجوان پریشان سے دکھائی دینے لگے تھے۔ ایک بزرگ کہنے لگے، وہ قبرستان تو سالوں سے بند ہے، وہاں تو کبھی کسی نے کسی کو بھی دفن نہیں کیا۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کو وہیں دفن کرنا چاہتا ہوں، اور میری بیٹی کے ساتھ جو بھی شخص قبر میں پوری رات گزارے گا، میں اسے مالا مال کر دوں گا۔ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ ہر کسی کے دل میں لالچ سا آنے لگا کہ کاش کے پیسے ہمیں مل جائیں۔ لیکن کسی مردے کے ساتھ ایک رات قبر میں گزارنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اور سب سے بڑا سوال سب کے دماغوں میں یہ کھلبلا رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نمبردار اپنی بیٹی کو اکیلا دفن نہیں کرنا چاہتا؟ وہ ایسا کیا دیکھنا چاہتا ہے یا کیا جاننا چاہتا ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال گھوم رہے تھے اور میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی نمبردار کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک شک ہوا تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور میرے اندر تو تجسس کا کیڑا ویسے بھی بہت زیادہ تھا، جو کہ مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اب تو میری بے چینی کا عالم یہ تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں یہ رسک لوں۔ وہ کہنے لگا کہ اثر سے پہلے پہلے مجھے وہ نوجوان بتا دے جو کہ میری اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ مغرب کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی تدفین اسی پرانے قبرستان میں کروانی ہے۔ بہت سے نوجوان کبھی ہاں کر رہے تھے تو کبھی نہ کر رہے تھے، لیکن بہرحال سبھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ میں بھی گھر آ کے بیٹھ گیا، اپنی والدہ کو پورا ماجرا سنا دیا۔ میری والدہ کہنے لگی، پتہ نہیں اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ ارے بھائی، ایسا کون کرتا ہے؟ جانے والوں کے ساتھ کوئی کسی زندہ انسان کو تھوڑی دفن کر دیتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مانے گا۔ اپنی زندگی تو کوئی بھی اتنے بڑے مسئلے میں نہیں ڈالے گا۔ میں نے کہا کہ اماں، میں ایسا کر دوں؟ ابھی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے کہ میری اماں نے مجھے قہر بری نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، خبردار جمالے، جو ایسی کوئی بات تیرے دماغ میں بھی آئی۔ میں نے کہا، اماں، ابا کا ویسے بھی کام نہیں چل رہا، اتنے پریشان ہیں۔ اب اگر وہ یہ رقم مجھے مل گئی تو سوچے ابا کا کام اچھا چلے گا، ابا اچھا کاروبار کرنے لگیں گے، پھر میں بھی شہر جا کر اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ زندہ بچے گا تو کرے گا نا، کوئی ضرورت نہیں جمال، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اسی وقت دروازہ کھٹکا۔ اماں کہنے لگی، شاید تمہارے ابا آ گئے۔ جیسے ہی میری ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا باپ اپنے کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ وہ اندر آیا اور چرپائی پر ڈھہ گیا۔ ابا کی رنگت بالکل پھیکی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اور اماں دونوں گھبراتے ہوئے ابا کے پاس آ گئے۔ اماں کہنے لگی کہ جمال کے ابا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، کچھ نہیں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دے۔ میری اماں فوراً سے مٹی کے مٹکے کے پاس گئی، گلاس بھر کر ابا کو پانی دیا۔ ابا ایک گھونٹ میں پورا گلاس پی گیا، پھر ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگے۔ میں ابا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ابا کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، کچھ نہیں، صبح سے اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر میری کمر دوہری ہو گئی، اور پیسے لے کر واپس آ رہا تھا کہ چلو تیری ماں کو اور کچھ نہیں تو گھی اور آٹا ہلا دوں گا تاکہ چند دن اچھے گزر جائیں۔ 3 دن بعد ہی میری دہاڑی لگی تھی، لیکن جیسے ہی فضل دین کی دکان پر راشن لینے کے لیے رکا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب پھٹی ہوئی تھی۔ سارے پیسے پتہ نہیں کہاں گر گئے۔ دوبارہ سے بھاگتے وہ پیچھے گئے، سارا راستہ چھان مارا، لیکن پیسے نہیں ملے۔ پورے 500 روپے تھے۔ سوچا تو یہی تھا کہ آدھے پیسوں کا آٹا لے لوں گا اور آدھے پیسوں کا گھی، چند دن گزر جائیں گے، اور اب تو رات کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے ابا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ میں نے کہا، ابا کوئی بات نہیں، ہم لوگ پانی پی کر گزارا کر لیں گے۔ اماں کو میں نے اشارہ کیا کہ ابا کے لیے پراٹھا جو پڑا ہے وہ لا کر دے دیں، کیونکہ مجھ سے تو ٹھیک سے کھایا نہیں گیا تھا۔ اماں نے ابا کو کھانا کھلایا، لیکن وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ کہنے لگے، پتہ نہیں اگلی دہاڑی کب لگے۔ اماں بھی پریشان تھی،
کیونکہ واقعی ہمارے گھر میں رات کو روٹی کے لیے آٹا موجود نہیں تھا، کیونکہ ابا کو پہلے ہی 3 دن بعد کام لگا تھا۔ اب جو کچھ جمع پونجی تھی وہ سب 3 دن میں خرچ ہو چکی تھی۔ ابا کھانا کھا کر صحن میں رکھی چارپائی پر ہی لیٹ گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیا بھگونے لگے تھے۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں نمبردار کی بیٹی کی قبر میں ایک رات گزار لوں گا۔ کم از کم میرا باپ اس تکلیف دہ اذیت میں تو مبتلا نہیں ہوگا۔ لاکھوں روپے ہوں گے جس سے میری پڑھائی بھی پوری ہو جائے گی، اور ابا کو میں کہوں گا کہ وہ زمینیں خرید لے، کاروبار شروع کر دے، تو حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ میری اماں ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانا چاہا، لیکن اماں کہہ رہی تھیں کہ نہ میں یہ کام نہیں کروا سکتی۔ ارے کیا آپ پاگل ہو کیا جمال؟ ہم مل کر بھوکے رہ لیں گے، لیکن میں تجھے قبر میں نہیں بھیجوں گی۔ بھلا کوئی زندہ انسان کو بھی قبر میں بھیجتا ہے؟ نہ بابا نہ، تو میرا ایک ایک بیٹا ہے۔ میں نے اماں کو بہت منت کی، پھر اس کے بعد ضد شروع کر دی۔ وقت بہت کم تھا۔ میری اماں غصے میں آ کر کہنے لگی، جا، جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، لیکن میں اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ لیکن مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنے باپ کا خیال تھا، جو عمر سے پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا، کمر جھک گئی تھی اور بال سفید ہو گئے تھے، اور میں جب تک پڑھ لکھ کر کچھ بنتا اس میں بہت وقت تھا۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے میرے پاس یہ ایک بہترین موقع تھا، اس لیے سوچا کہ کسی کی بات پر کان نہیں دھروں گا۔ میں فوراً سے گھر سے نکلا اور نمبردار کے گھر پہنچ گیا، جہاں پر محلے بھر کی عورتیں بیٹھی کلمہ اور استغفار اور سپارے پڑھ رہی تھیں۔ اس کی بیٹی کا چہرہ تک ڈھکا ہوا تھا۔ نمبردار کی بیوی روئی جا رہی تھی، تو محلے کی عورتیں اسے تسلیاں دے رہی تھیں۔ باقی سب کی سب سفید چادریں بچھائے بیٹھی سپارے پڑھ رہی تھیں۔ کچھ خواتین قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں تو کچھ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھیں۔ بہرحال کچھ خواتین آپس میں باتیں بھی کر رہی تھیں کہ جوان جہاں بیٹی ایسے کیسے مر گئی۔ یہ سوال تو میرے دماغ میں بھی تھا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ابھی تک اس لڑکی کی خالہ اور اس کا منگیتر نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیوں نہیں پہنچے تھے۔ کیا اس لڑکی نے خودکشی کی تھی؟ اس خودکشی کے پیچھے اس کے منگیتر یا خالہ کا ہاتھ تھا؟ ایسے بہت سے سوال میرے دماغ میں گردش کیے جا رہے تھے، جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پورے صحن میں خواتین ہی خواتین تھی۔ میں نے ایک نظر پورے صحن میں دوڑائی تو ایک خاتون کہنے لگی، اور جمالے کے بچے، تو یہاں خواتین میں کیا کر رہا ہے؟ چل باہر نکل۔ میں نے کہا کہ مجھے نمبردار سے بات کرنی ہے، تو وہ کہنے لگی، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سب کی سب عورتیں مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگے، کیا تیرا دماغ چل گیا ہے؟ مرنا ہے تو نے قبر میں کیسے رات گزارے گا؟ میں نے کہا کہ میں گزار لوں گا۔ نمبردار کہاں ہے؟ اس کی بیوی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول گئی تھی اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، نمبردار تو شاید باولا ہو گیا ہے، پر تو عقل کے ناخن ہے۔ وہ تو بیٹی کی محبت میں شدائی ہوا پڑا ہے، کہتا ہے اپنی بیٹی کو آج تک اکیلا نہیں چھوڑا، قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن لڑکے، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ تم یہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اور میں پیسوں کی خاطر یہ سب کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی، مر بھی سکتا ہے، دم گھٹ جائے گا تیرا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ ضرور کروں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے بالکل پیچھے نمبردار کھڑا ہے، شاید وہ مسجد سے واپس آیا تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ کیا تم یہ ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ کیا تجھے کوئی اعتراض نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ سوچ لے، پوری رات گزارنی پڑے گی اور مجھے سارے حال احوال بھی بتانے پڑیں گے، جو کچھ قبر میں ہوا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی بتا دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے اتنی بڑی حامی کیوں بھر لی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ذی شعور انسان ہوتا تو کبھی بھی ایسی حامی نہ بھرتا۔ شاید اپنے حالات سے تنگ آ کر میں نے اتنی بڑی بات ماننے کے لیے اپنی منظوری دی ہوئی تھی۔ نمبردار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد میں لے گیا۔ کہنے لگا، مولانا صاحب، یہ 15 سالہ بچہ میری بیٹی کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر مولانا صاحب کی رنگت اڑی تھی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، کیا پاگل ہو گیا؟ میں نے کہا کہ میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سے نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان کی رنگت بھی بالکل سفید لٹھے کی مانی تھی۔
وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ میری یہ بات سن کر اور بھی زیادہ گھبرا گیا۔ وہ بار بار مجھے ہاتھ کے اشارے سے نفی کا اشارہ کر رہا تھا کہ میں اس کی قبر میں نہ جاؤں، پر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس وقت مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، میرے دماغ میں صرف اپنے باپ کی بے بسی سوار تھی۔ بہرحال سارے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نمبردار کی بیٹی کی قبر میں ساتھ ہی دفن ہو جاؤں گا۔ صبح مجھے باہر نکال دیا جائے گا۔ سب پریشان تھے۔ جب میں گھر آیا تو میرا باپ بھی مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے یہ بات کیوں مانی؟ تو میں نے کہا کہ ابا، میں آپ کو روتے ہوئے اور پریشان حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا ابا، میں وعدہ کر کے آیا ہوں تو اپنی بات سے نہیں پھروں گا۔ میرے والد چپ ہو گئے اور میری والدہ روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے جمال، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے نمبردار کہہ رہا تھا کہ وہ میری سانس لینے کا انتظام کرے گا، مجھے سانس لینے میں دقت نہیں ہوگی۔ میری ماں کہنے لگی کہ آخر وہ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ اماں، جو ہوگا پتہ چل جائے گا۔ تو وہ کہنے لگی پھر بھی مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو نے اچھا نہیں کیا نمبردار کی بات مان کر۔ میں نے کہا کہ اب تو مان لی کچھ نہیں ہوتا، اور جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اندر ہی اندر مجھے بھی اس بات کا تجسس تھا کہ آخر نمبردار ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ میری والدہ روئے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے بدن سے جان نکل رہی ہو۔ میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ابھی مسجد جانا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ہی مغرب کی اذان ہو جائے گی تو نماز کے بعد اس لڑکی کا نماز جنازہ ہوگا، اور پھر یہ سوچ کر ہی میری جان میرے جسم سے نکلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن پہلی دفعہ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، اور میں مسجد کی جانب قدم بڑھا رہا تھا جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زور سے کھینچا۔ میں بری طرح سے چونکا تھا کہ یہ کون تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے قبر میں نہ جانے کے اشارے کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک گلی میں لے گیا جو کہ کافی سنسان تھی۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم سچ نہیں جانتے۔ دیکھو، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس قبر میں مت جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ جاؤ؟ ہوتے کون ہو تم مجھے روکنے والے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اگر تم قبر میں چلے گئے تو پھر تم بھی زندہ نہیں بچو گے۔ میں نے کہا وہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن اب میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم پاگل ہو، دیکھو میں اس کی بیٹی کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئے اور نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہاری بات کا؟ اس لڑکی میں تو کیا تھا ایسا؟ کہنے لگا کہ وہ میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا کہ یا تو مجھے سچ بتاؤ یا پھر میرا راستہ مت رکو۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو، جیسے اس لڑکی کو قبر میں دفنایا جائے گا، اس پر عذاب الہی شروع ہو جائے گا، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بری نہ ہو، اچھی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر نمبردار کیوں یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اکیلے دفن نہ کیا جائے؟ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیٹی نے کیا گناہ کیا ہے، اور اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری بیٹی کو عذاب یا اس کے گناہ پر پکڑ نہ ہو جائے، اور اگر اسے پکڑ ہو گئی تو تم جانتے اس کے ساتھ ساتھ تم بھی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ تم یہ بات کیسے اتنے وثوق سے کہہ سکتے ہو، کیونکہ جہاں تک میں نے سنا تھا وہ لڑکی معصوم، نماز کی پابند ہے، اور اس کا کسی بھی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ تو وہ لڑکیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی بولتی تھی، پھر اپنی منگنی پر خوش بھی تھی۔ وہ کہنے لگا پہلے یہ بتا کہ اس کا منگیتر کیوں نہیں آیا، اس کی خالہ کیوں نہیں پہنچی؟ میں نے کہا کہ یہ سوال تو میرے بھی دماغ میں گھوم رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا یہ کوئی اتفاق یا موت تھی؟ میں نے کہا کہ مجھے شک تو یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کہنے لگا گڑبڑ ضرور ہے، اسی لیے تمہیں منع کر رہا ہوں کہ تم یہ سب نہ کرو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا کہ یا تو مجھے سچ بتا دو یا پھر میرا راستہ چھوڑو، کیونکہ وہ شخص مجھے صرف منع کر رہا تھا، اصل بات نہیں بتا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اصل میں وہ لڑکی اچھے کردار کی مالک نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اچھے کردار کی مالک نہیں تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نظریں جھکا دی تھی۔
میں نے کہا تو پھر اس سے شادی کے لیے رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ وہ کہنے لگا اس کا رشتہ جب اس کی خالہ کے گھر طے ہوا تو میں نے اس لڑکی سے بہت جھگڑا کیا تھا، اسے کہا تھا کہ وہ شادی مجھ سے کرے، لیکن وہ بے وفا نکلی، وہ بدل گئی، لیکن اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ میں جانتا ہوں کہ اسے قبر میں عذاب ضرور ہوا ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ عذاب تمہیں بھی ملے، اس لیے روک رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس نوجوان کی باتوں پر یقین آ بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کبھی لگتا تھا کہ وہ سچا ہے تو کبھی لگ رہا تھا کہ شاید جھوٹ بول رہا ہے۔ بار بار وہ اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پہنچ رہا تھا، اس کے چہرے پر آنے والی بدحواسی کو دیکھ کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی تھی، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور مسجد کی جانب چلا گیا۔ وہاں کافی بڑا مجمع جمع تھا، مغرب کی نماز ادا کی گئی اور پھر نماز جنازہ بھی پڑھا گیا، لیکن اب میرا دل اور بھی زیادہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نوجوان بار بار مجھے آنکھوں کے اشارے سے منع کر رہا تھا کہ میں اس کی قبر میں نہ جاؤں، لیکن میں مصمم ارادہ باندھ چکا تھا۔ جیسے نماز جنازہ پڑھا گیا اور میت کو اٹھا کر ہمارے اسکول کی پچھلی جانب پرانے قبرستان میں جایا جا رہا تھا، بہت لوگ خوفزدہ تھے کیونکہ اس قبرستان کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور تھیں کہ وہاں پر رات کے وقت چلانے کی آوازیں آتی ہیں، اور اسی وجہ سے کوئی بھی اس پرانے قبرستان کی جانب جاتے ہوئے ڈرتا اور گھبراتا تھا۔ پتہ نہیں نمبردار کو کیا سوجی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ پرانے قبرستان میں اپنی بیٹی کو دفن کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے سوال تھے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن آج رات مجھے سب سوالوں کے جواب ملنے والے تھے۔ جیسے جیسے میں میت کے ساتھ قبرستان میں جا رہا تھا، بہت سارے نوجوان اس مجمع میں شامل تھے۔ شاید پرانے قبرستان میں جاتے ہوئے بہت سے لوگ گھبرا کر پیچھے پلٹ بھی جاتے، لیکن وہ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ مجھے قبر میں کیسے دفن کیا جاتا ہے اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ سبھی متجسس تھے، لیکن میرا دل اب خوف کے ہلکورے مار رہا تھا۔ جیسے جیسے قبرستان کی جانب میرے قدم پڑ رہے تھے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کبھی اپنی ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا، جو رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جمال واپس نہ جا، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ابا کی دہاڑی لگ جائے گی۔ تو کبھی ابا کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا کہ میری جیب کٹ گئی، سارے پیسے چوری ہو گئے، پتہ نہیں دوبارہ دہاڑی کب ملے گی، کس وقت میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر میرے رخسار پر گرنے لگے، لیکن میں واپس پلٹنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے قبرستان کے پرانے گیٹ کا تالا کھولا گیا تو گورکن دوبارہ سے کہنے لگا کہ نمبردار صاحب، میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، اپنی بیٹی کو کسی امتحان میں نہ ڈالیں۔ ارے یہاں سے تو رات کو چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ نمبردار کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں پھر بھی اپنی بیٹی کو یہیں دفنانا چاہتا ہوں۔ گورکن نے غور سے دیکھا تھا، پھر اپنے کندھے اچکار کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی۔ پھر چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ قبرستان میں ہر سو مٹی ہی مٹی نظر آ رہی تھی، سوکھے پتے اور جھاڑیاں قبروں کے اوپر موجود تھی۔ کئی سالوں بعد شاید وہ قبرستان کھولا گیا تھا۔ گورکن رک گیا، وہ کہنے لگا یہ 100 سال پرانی قبر ہے، اس لیے اسی کو دوبارہ کھو دیتا ہوں۔ ویسے بھی یہاں موجود قبریں کافی پرانی ہیں، مگر اسے نئے سرے سے بلڈوزر مار کر قابل استعمال کیا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر آنے والی چیخوں کی وجہ سے کوئی بھی اس قبرستان کو دوبارہ سے زیر استعمال لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال گورکن نے قبر کھودنے کی تیاری کی تو نمبردار کہنے لگا قبر کی چوڑائی دگنی رکھنا۔ تو گورکن غور سے دوبارہ سے نمبردار کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا وہ کیوں؟ تو نمبردار کہنے لگا کہ یہ لڑکا میری بیٹی کے ساتھ ایک رات کے لیے قبر میں دفن ہوگا اور کل صبح اسے نکال لیا جائے گا۔ یہ سن کر تو گورکن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک زندہ کم عمر 15 سالہ لڑکے کو میں کیسے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ ایک قبر میں ڈال سکتا ہوں؟ نمبردار کہنے لگا یہ تمہارا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، تم وہی کرو جو تمہیں کہا گیا ہے۔ گورکن کہنے لگا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب بھی نمبردار کو سمجھانے لگے کہ دیکھو یہ کام درست نہیں ہے، وہ لڑکا بے حد مجبور ہے، اس لیے یہ سب کرنے کو تیار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فضل دین کے حالات آج کل کافی خراب ہیں، اسے دہاڑی کی منظوری نہیں مل رہی، بیچارہ بہت پریشان ہے، اس لیے اس کا بیٹا اتنی بڑی حامی بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن تمہیں تو سوچنا چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب گناہ ہے۔ اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ قبر کا حال صرف مردہ ہی جان سکتا ہے، کوئی زندہ انسان کیسے پتہ لگا سکتا ہے؟ دیکھو یہ سب ٹھیک نہیں ہے، غیر مناسب سے بات ہے، لیکن نمبردار اپنی بات پر اٹل تھا۔
وہ کہنے لگا جب اس لڑکے کو اعتراض نہیں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو سوچ چکا ہوں وہ کر کے رہوں گا۔ بہت لوگوں نے نمبردار کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر اڑا بیٹھا تھا۔ بہرحال گورکر نے 2 قبریں ایک ساتھ ہی کھودی تھی۔ شاید میں پہلا انسان ہوں گا جو کہ زندہ قبر میں اترنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی بیٹی کی میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بعد نمبردار نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی جا کر قبر میں لیٹ جاؤں۔ میں لیٹ گیا تو پھر اس نے ایک مہنگا سا پائپ لیا اور اس کو میری قبر میں ڈال دیا اور کہنے لگا کہ اسے اپنے ناک اور منہ کے پاس رکھ لو۔ وہ پائپ اتنا موٹا تھا کہ میرا ناک اور منہ اس کے اندر آرام سے آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں سانس لینے میں دقت نہیں ہوگی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے مجھ پر مٹی ڈال رہے ہوں، لیکن میں سانس لے پا رہا تھا۔ باہر ہونے والی باتیں بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لڑکا مر جائے گا اور اس کا گناہ بھی نمبردار کے سر پر ہی آئے گا۔ نمبردار کہہ رہا تھا کہ میرے سر پر کیوں آئے گا؟ وہ لڑکا جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ میں نے اس سے یہ سب نہیں کہا، زبردستی نہیں کی۔ بہرحال لوگوں کی ایک بحث سی شروع ہو گئی تھی۔ ابھی بھی مٹی کھودی جائے اور لڑکے کو باہر نکالا جائے، اس سے اتنی بڑی آزمائش نہیں لی جائے۔ لیکن وہ نمبردار کہنے لگا جب اس لڑکے کو اعتراض نہیں تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اب قبرستان سے باہر جانا چاہیے۔ صبح آ کر ہم یہ قبر کھود دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکا زندہ ہی نکلے گا۔ سب لوگ نمبردار کی عقل پر افسوس کر رہے تھے۔ سب لوگ پھر آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ مجھے دور دور سنائی دینے لگی۔ شاید لوگ واپس جا چکے تھے۔ ایک خاموشی تھی جو قبرستان میں چھائی ہوئی تھی اور میرا دل بڑا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یوں تو ہوا میری قبر میں آ رہی تھی اور میں سانس بھی آسانی سے لے پا رہا تھا، لیکن مجھے ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہونے لگا۔ مجھے اتنا بڑا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہو کہ اس لڑکی کا کردار اچھا نہیں تھا اور اس پر عذاب قبر شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے۔ میں نے قبر کے عذاب کے جتنے بھی قصے مولانا صاحب اور اپنے والدین سے سنے تھے، سب کے سب میرے دماغ میں چلنے لگے کہ جیسے اس برے انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا جس سے میری قبر بھی اب تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ میں نے بھی قدرت کے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ زندہ قبر میں دفن ہو رہا تھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ قدرت کے خلاف اگر کچھ بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا اور اس پر بھی عذاب الہی آتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہا کہ میں زور زور سے چلانا شروع کر دوں، بچاؤ بچاؤ، تو شاید کوئی میری مدد کے لیے آ جائے۔ مجھے اب بے تحاشا گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے وہ کچھ ہوا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ بھی رہا تھا جب مجھے لگا کہ میرے برابر میں لیٹی لڑکی میں جان واپس آ گئی ہو۔ یہ سب محسوس کر کے تو مجھے لگا کہ میری جان نکل ہی جائے گی۔ میرا حلق یوں تھا جیسے کسی نے بہت سے گرہیں لگا دی ہو۔ میں چاہ کر بھی اپنے حلق سے کوئی آواز نہیں نکال پا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے ساتھ ہی اس لڑکی کی میت کو بھی اوپر کی جانب گھسیٹا جا رہا ہو۔ اس احساس نے جیسے میرے پورے وجود سے جان نکال دی تھی۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بھی دم گھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے کانوں نے سنا، اس نے تو میرے ہوش و حواس اڑا کے رکھ دیے تھے، کیونکہ وہ 2 مردوں کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے کہ جلدی سے اسے گھسیٹو۔ جیسی میں نے یہ آواز سنی تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ برابر میں اس کی میت کو اوپر کی جانب گھسیٹا جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ ایک قبر سے دوسری قبر تک کیسے کوئی کسی اور قبر کے اندر آ سکتا ہے۔ کچھ دیر تو میرا دماغ بالکل سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ میت اوپر کی جانب ہونے لگی، میں نے اس لڑکی کا کفن سمیت ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو اوپر کھینچنے والے دیکھنے لگے کہ آخر وہ لڑکی اوپر کیوں نہیں جا رہی۔ یہ دیکھنے کے بعد جب انہوں نے ٹارچ لائٹ جلا کر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ تمہیں سچ میں جان سے مار ڈالیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے میں نے وہ آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے۔ وہ آواز میرے لیے انجان نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب وہ آواز کس کی ہے اور یہاں پر کون سا ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر پرانے قبرستان میں لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنات کا یہاں پر بسیرا ہے۔
لیکن مجھے یہاں پر کوئی اور قصہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ نہیں چھوڑا تو ایک نوجوان نے میرے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کر مڑوڑ کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری قبر کھود کر تمہیں یہیں مار ڈالوں گا۔ وہ لڑکی کو گھسیٹ چکے تھے۔ میں نے جب اس لڑکی کی قبر کے اوپر ہی جانب دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں سے ٹارچ لائٹ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ سے وہ پائے پیچھے کیا اور اس لڑکی کی قبر میں آ گیا اور الٹا ہو کر اس قبر کے اندر بنے ہول کے اندر جانے لگا۔ کچھ اندھیرا تھا لیکن اس کا سفید کفن مجھے نظر آ رہا تھا جو میری رہنمائی کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنی کہانیوں کی مدد سے اپنے آپ کو آگے کی جانب گھسیٹ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے دو ٹارچ کی تیز روشنی دکھائی دی اور تیز ہوا کے جھونکے بھی اندر آنے لگے۔ شاید پیچھے کوئی قبر کھودی گئی تھی جہاں سے اس مردہ لڑکی کو نکالا جا رہا تھا۔ جیسے اس کو نکالا گیا میں بھی باہر نکل گیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر حیرت کا بڑا زور کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ 3 شخص تھے جو سامنے کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرا شخص جو میرے سامنے بڑے غصے سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا وہ وہی نوجوان تھا جو کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی بدکار ہے اور تم اس کی قبر میں مت جاؤ ورنہ اسے بہت سخت عذاب ہوگا اور ساتھ میں تمہیں بھی اذیت ملے گی۔ وہ شخص میرے سامنے بڑے غصے سے کھڑا تھا اور پھر کہنے لگا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا لیکن تم باز نہیں آئے۔ اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیسے اور تم اس لڑکی کی میت کو کیوں کھینچ رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسخرانہ انداز میں مسکرانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ چلو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم جوان مردہ لڑکیوں کو یہاں لا کر ان کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں کیونکہ پرانے قبرستان کے پچھلی دیوار کے ساتھ میں ایک علاقہ ہے جہاں لوگ اپنے عزیز و اقار کے میتوں کو دفن کرتے ہیں اور ان لوگوں نے ایک سرنگ بنا رکھی تھی۔ وہاں سے وہ مردہ لڑکیوں کو کھینچ کر اس پرانے قبرستان کے سامنے لاتے تھے اور ان کے ساتھ گناہ کرتے تھے اور اس لڑکی کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کچھ ارادہ رکھتے تھے۔ اور نوجوان مجھے کہنے لگا کہ تم چونکہ ابھی ہمارا راز جان چکے ہو تو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو پہلے تم وعدہ کرو کہ تم ہمارے اس راز کو راز رکھو گے اور کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ ہم تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے منظور ہے لیکن جو تم لوگ کر رہے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تم ہم پر چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھے ایک دور قبر کے پاس بٹھا دیا اور اس میت کو جھاڑیوں کے پاس لے گئے۔ اس سے پہلے ہی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے میں نے فوراً سے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور نمبردار کو میسج کر دیا کیونکہ جب میں اس کے گھر پر یہ کہنے کے لیے گیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ قبر میں اترنے کے لیے تیار ہوں تو اس نے مجھے موبائل دیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں جو کچھ بھی ہو تو مجھے میسج کر دینا۔ جیسے ہی میں نے میسج کیا کچھ ہی دیر میں نمبردار اور محلے کی پولیس وہاں پہنچ گئی تھی اور ان لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نمبردار کہنے لگا، مجھے پہلے سے ہی شک تھا۔ ان 3 مردوں میں ایک پان والا بھی تھا جو کہ ان لڑکیوں کو اسپیشل مرزا پان دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کو کھانے والی کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہوگا اور وہ پان صرف لڑکیاں ہی کھاتی تھی اور جیسے ہی وہ پان کھاتی تھی کچھ گھنٹے بعد ہی وہ لڑکیاں مر جاتی تھی اور جب انہیں دفنایا جاتا تھا تو ان لڑکیوں کی میتوں کو قبر سے نکال کر ان کے ساتھ گناہ کیا جاتا تھا۔ نمبردار جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کو کوئی مرض نہیں ہے اور شام کو اس نے وہ پان ہی کھایا تھا جس کے بعد وہ مر گئی، لیکن وہ ان لوگوں کا راز فاش کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میری وجہ سے ایک بہت بڑا راز فاش ہوا تھا۔ نمبردار نے مجھے ایک معقول رقم دے دی جس سے میں نے تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھا اور میرے والد کھیتی باڑی کرنے لگے۔